بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، زبیر علوی اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے، اور ہم گزشتہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں بھی نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو نماز بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور اگر یہ نماز صحیح ادا ہو گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بروز محشر کامیاب ہو گیا، اور جس کی نمازوں میں کوئی خلا رہا، کوئی غلطی رہ گئی، دانستہ رہ گئی یا غیر دانستہ رہ گئی، تو پھر اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہماری ناظرین کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو کما حق ایسی معلومات فراہم کر دیں جس کے ذریعے ان کی نمازیں درست ہو جائیں، اور اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ گر ہیں جناب مفتی غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور جناب سید عبدالباسط گردیزی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جناب اللہ مفتی غلام وبرکاتہ۔ مصطفیٰ قادری صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے نہیں خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جناب سید عبدالباسط گردیزی صاحب خیر، جزاک اللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ نماز کی درستگی ہے، کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں، کیونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے، اسلام کا اتنا اہم رکن ہے کہ جس طرح کہ نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں، چاہے آپ کو طاقت ہے یا نہیں نماز پڑھیں۔ دوسرا روزہ رکھیں، چاہے آپ میں کیسے بھی حالات ہوں، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر گنجائش ہے تو دو۔ حج کے لیے کہا کہ اگر استطاعت ہے تو کریں، لیکن یہ نماز ایسی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ چھوٹ ہے ہی نہیں، تو بے نمازی کے لیے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین۔ زبیر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر لب کشائی کا موقع دیا۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں، تقوی والے لوگ کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے، رب تعالیٰ کے حضور کون مقبول ہے، تو انہی شرائط میں ایک ہے نماز کی پابندی کرنے والا، نماز کو قائم رکھنے والا۔ یقینی طور پر جو مومن ہے وہ متقی ہے، اور متقی کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کی شرط میں نماز بھی شامل ہے۔ لہٰذا ان تمام نتائج کے اندر یہی سامنے آئے گا کہ مومن ہے ہی وہ جو نماز پڑھتا ہے۔ تبھی نبی کریم کہ بھائی مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جو نماز پڑھتا جو ہے۔ نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، احناف کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے اگرچہ کہ خارج نہیں ہوتا، لیکن اس نے بہت ہی برا کام کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یقینی طور پر عتاب کا اور سزا کا مستحق ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں زانی تو قصوروار ہے، جو زنا کرے تو ہم اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ، اور اس سے کتراتے بھی ہیں کہ جی اس سے میرا پلہ تو کم سے کم دور ہی رہے، لیکن جو بے نمازی ہے ہمارا اس سے میل جول بھی ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کھانا پینا بھی چل رہا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر جتنا برا زنا کار ہے اس سے زیادہ برا وہ شخص ہے، اس سے بڑا گناہ گار وہ بندہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ یقینی طور پر کہ جو رشوت لیتا ہے وہ برا کرتا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اس سے زیادہ برا کر رہا ہے، وہ اس سے زیادہ گناہ گار ہے۔ تو یہ ہمارے فقہا کے نزدیک بھی موجود ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید میں رکھ دیا جائے جب تک کہ وہ اپنے کیے ہوئے پر، جی ہاں، ہمارے
ہمارے نزدیک ائمہ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ اسے قید میں رکھ دیا جائے، اور جب تک کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو، جب تک کہ وہ نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور اس پر اپنی پابندی نہیں اختیار کرتا، تب تک اسے چھوٹ نہ دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ ہمارے یہاں عام سی بات ہو گئی ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز نہ پڑھنا اس کا کسی طرح سے اہتمام نہیں پایا جاتا۔ ہمارے یہاں کئی چیزوں کا اہتمام تو ہو رہا ہے، بچوں کو مختلف چیزوں میں ہم پابند کر رہے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا۔ اچھی بات ہے کہ آپ اسے سچ سکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ اسے برائی سے روک رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ اسے برے دوستوں کے ساتھ میل جول سے روک رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ اسے یہ بھی سکھائیں کہ بچے کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، تمہاری سانسوں میں جب تک سانس باقی ہے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز کی پابندی بہت ضروری، کیونکہ اس کو قائم کرنا ضروری ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب سید عبدالباسط صاحب، قبلہ نے فرمایا کہ کوئی بھی صورت ہو آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اب جس طرح یہاں تک کہ جو بے نمازی ہے اس کی نوست کہاں تک پھیلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ زبیر بھائی کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور امت مسلمہ کا سب سے جو اہم رکن ہے اسلام میں وہ نماز ہے، اور نماز ہی دین کا وہ ستون ہے کہ اس کے بغیر جو دین جن ستونوں پر کھڑا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ڈاماڈول ہو جائے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کے وہ پایا ہے، وہ ستون ہے کہ جو اگر اس کو تھامے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب وہ دین سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ مسلم اور مشرک ان دونوں میں اگر کوئی فرق کرتی ہے، ان میں کوئی فاصلہ طے کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فضیلت اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اب یہ تو اس کی فضیلت ہے کہ اس کو ہم تھامے رکھیں گے تو ہم نے دین کے تمام ارکان کو، ان کی بنیادوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نحوست کیا ہے؟ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو فقہا کے نزدیک، بعض کے نزدیک تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے، لیکن وہ جو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت نماز ہے کہ جو تمام انبیاء نے ادا کی، یعنی ان پر بھی لازم تھا کہ وہ سجدہ خالق کو اپنا سجدہ ادا کریں، لیکن اس امت کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس امت کو خاص تر تحفہ وہ یہی دیا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا تحفہ یہ ہے کہ اگر رب کا دیدار کرنا ہے تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا لو، اللہ تعالیٰ کے یہ دیدار ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا آپ کے ارشاد ہے، فرمایا کہ میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں۔ اب یہ رب اور بندے کے درمیان معراج ہے، اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چوائس از یورس کہ آپ اپنے رب کی معراج کے کتنے مشتاق ہیں۔ کیا تم اس رب کو مانتے ہو کہ جو رب تمہیں پکار رہا ہے، یا ان لوگوں کے چیزوں پر عمل کر رہے ہو کہ جو دنیا و مافیہ کے اندر بالکل غرق ہو چکے ہیں؟ اب جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اس کا تو رب کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کا، اس کے رب کے ساتھ اس کے ساتھ روابط نہیں ہے۔ اب وہ چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، حضور نے فرمایا نا کہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان کا فرق ہے۔ تو فرق سے مراد یہی ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مومن کہلائے گا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زبیر بھائی، یہاں میں آپ کو کچھ باتیں یوں بھی کہہ دوں کہ جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا ہے کہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے نا، اس کی نحوستیں تو بے شمار ہے۔ آپ اس سے بڑھ کر کیا نحوست شمار کریں گے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہ دی ہو تو اس پر کیا رحمت برسے گی؟ کہاں سے رحمت برسے گی؟ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا، نہ تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ تو اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے،
اور نہ ہی اس کی دعائیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہے. اب وہ کسی بات میں شکوہ نہیں کر سکتا. آج ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ کئی طرح کے معاملات درپیش ہیں. کوئی کاروباری ہے تو وہ اپنے کاروبار میں رو رہا ہے، اور کوئی بچے والا ہے تو وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت الجھا ہوا ہے، پریشان ہے اور فاقہ کشی میں مبتلا ہے. اگر اسے سیدھا راستہ دکھا دیا جائے کہ جناب محترم تمام وظائف ایک طرف، تمام احکامات ایک طرف، ٹھیک ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کر اس سے مانگے تو صحیح، ادعونی، تم مانگو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یقینی طور پر جو خیر و برکت کا والا معاملہ ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے جا کر جڑتا ہے. رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، بندہ چاہے جتنا ہی مالدار رہے لیکن وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. خوشحالی کے لیے رحمت ضروری ہے، خوشحالی کے لیے برکت ضروری ہے، مالداری ضروری نہیں ہے. کئی وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی کم معاملات کے اندر گزارا کرتے ہیں لیکن خوش ہیں. وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ وہ پابند ہے، نماز کی بھی پابند ہے، وہ سنتوں کی پابند ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق زندگی گزر بسر کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی ذکر خداوندی کا فلسفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے خشوع اور خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر بجا لاتا ہے تو اطمینان قلب یقینی طور پر حاصل ہو جاتا ہے. جب کوئی خاتون اگر گھر کی وہ نوازی جو صاحب ہیں وہ تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ تو نماز بھی ادا کر رہے ہیں، جماعت سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی خاتون خانہ جو ہے وہ اس کی پابندی نہیں کرتی، تو ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کیسا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خواتین کو ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا ہے وہ تو فعل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ابتدائی تعلیم کا گھر بنایا ہے بچوں کی، اور بچہ جو تربیت اپنی ماں کے آغوش سے، اپنی ماں کی گود سے لیتا ہے وہ دنیا میں کسی اور یونیورسٹی سے نہیں مل سکتی. صحیح. کیونکہ جو بچپن میں اس کی نرسری، اس کے پرنسپل جو پکے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ آج سے سمجھ لیں کہ وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتے. رہی بات کہ اس کا پکا ہوا کھانا کیسا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بے نمازی ہے تو سب سے پہلے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے. جو شوہر ہے اس کے اوپر لازم ہے، بلکہ فرض ہے کہ وہ اپنی عورت کو نماز کا پابند بنا کے جائے. اگر وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو نماز کا پابند بنائے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ کو تو کام مل رہا ہے. بہرکیف اگر اس کا مسئلہ یہ کہا جائے صرف اتنی اس بات پر کہ اس کا پکایا ہوا کھانا کیسا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بحیثیت مسلمان اگر وہ کوئی چیز پکاتی ہے تو اس میں جو نماز کی یا رب کے اور اس کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کی روحانیت سے وہ محروم ہو جائے گی. اس کا پکا ہوا کھانے سے وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھا سکتی ہے. زبیر بھائی آپ نے کہا نا کہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں تمہیں کیا، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بے نمازی فاسق مولن ہے، وہ اعلانیہ طور پر فسق کر رہا ہے، اور فاسق مولن کی گواہی قبول نہیں ہوتی. لہٰذا اگر ایسا شخص کسی معاملے کے اندر گواہ بننا چاہے تو عند الشرع تو وہ گواہ نہیں بن سکتا. جب گواہ نہیں بن سکتا تو وہ صرف بندہ اور اس کے رب کا معاملہ نہ ہوا، بلکہ وہ معاشرے کے اندر بھی اس کا کہیں نہ کہیں اثر نظر آتا ہے. مفتی صاحب نے عرض کیا نا کہ جو نا وہ بے نمازی اگر عورت ہو تو اس کو بتانا چاہیے، اس کو سکھانا چاہیے، اور شوہر اس کے تلقین کرے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی دونوں میں اپنے ساتھ والوں کے ساتھ تعاون کرو. تو عورت سے یعنی بیوی سے بڑھ کر وہ کون ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جائے گی؟ یقینی طور پر سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات ہوگی اور اپنی ہی بیوی کو سب سے پہلے کہا جائے گا. اور اس معاملے میں اگر شوہر سختی بھی کرتا ہو تو عند الشرع کچھ برا نہیں ہے. آپ اگر دیگر معاملات کے اندر آپ کے حقوق اگر وہ ادا نہ کرتی ہو تو آپ اس پر زجر و توبیخ کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اگر وہ کوتاہی کرتی ہو تو زجر و توبیخ کیوں نہیں کر سکتے؟ یقینی طور پر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ مشہور ہے ایک بات کہ 40 روز تک کوئی خاتون نے خانہ نماز نہ پڑھے تو اس کے ہاتھ تک پکا ہوا کھانا نہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں شریعت میں نحوست جس کو کہتے ہیں نا، ایسی کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی بندہ یہ 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھتا، یقینی طور پر وہ برا کر رہا ہے،
لیکن ہمیں کہا گیا کہ برائی سے نفرت کرو لیکن اس شخص سے نفرت نہیں کی جائے گی. اس شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا پکا ہوا کھانا درست نہیں ہے یا کھا نہیں سکتے، بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جن کی نمازیں مدینے میں ادا ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں؟ ان کے لیے صرف یہی ایک عرض ہے، اور یہ اس چینل کی توسل سے ان سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مدینے میں اگر پاکستان میں بیٹھ کر مدینے میں نمازیں ادا ہوتی تو پھر تو ہر دوسرا بندہ مدینے میں ہی نماز ادا کرتا. ہماری مساجد جیسے خالی ہیں یہ پوری خالی ہوتی. صحیح. تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ تصوف میں، نہ صوفیہ میں، نہ ہی شریعت مطہرہ کے ظاہری فتاووں میں. ہم ان اولیاء اکرام کو اگر ڈسکس کریں کہ جن کا وجود یہاں پر، جیسے حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، چھٹی تقریباً 600 سال پرانے یہ بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر اس طرح کے ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جو حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک سعادت اکرام کی مدد کر لی 300 دینار سے. تو جب ان کا قافلہ واپسی آیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہم نے تو تجھے مدینہ میں دیکھا، ہم نے تو تجھے مکہ میں دیکھا، لیکن یہ ان کے عمل کا اجر تھا. ایسا نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز ہی مدینہ میں پڑھ رہے اور یہاں روڈوں پر گھوم رہے ہوں، یہاں سٹے لگا رہے ہوں، یہاں پر دھمال مچا رہے ہوں اور یہ کہیں کہ ہم مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. جی حضرت. دیکھیے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی باطنی طور پر اور ان کے اعمال کے اجر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صوفیہ کو تصرف عطا فرماتا ہے. لیکن ان تصرفات کے باوجود بھی جہاں ان کا جسم موجود ہوگا وہ بھی شریعت کے مکلف تو ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو تصرف دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال شخصیت کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ظاہری شریعت کی پابندی فرمائی ہے. آپ اس کی نظیر دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر اس چور کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتا. یقینی طور پر جو ظاہری شریعت ہے وہ سب پر لاگو ہوتی ہے، وہ سب پر برابر ہے. اس میں کوئی بھی اپنے لیے مخصوص نہیں کر سکتا کہ یہ شرعی حکم میرے لیے نہیں ہے، یہ فلاں کے لیے ہے. جو مسلمان ہے دائرہ اسلام کے اندر آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے تو وہ شرعی احکام کا پابند ہے، وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کہہ سکتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی نماز کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں اور ایک نمازی کے لیے کیا حکم ہے اور ایک بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے. مفتیان کرام نے اپنی دانست میں اس کا جواب واضح فرما دیا اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.